نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بہن بھائیو، میرے بیوی لوگ میں آپ سب کی خوش آمدید۔ اور آج مدینہ منورہ کا ٹمپریچر 44 ہے، اور کل گوگل نے دھوکہ دے دیا، گوگل میں نے اپڈیٹ نہیں کیا، اس وجہ سے کل کا ٹمپریچر 46 تھا، تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ 37۔ تو میں معذرت چاہتا ہوں آپ سب سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے، حج عمرے کی سعادت نصیب کرے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، کامل شفا عطا فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال عطا فرمائے۔ جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، ہر غم دور کرے، ہر مشکلات دور کرے۔ اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کو اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو صالح کرے، ماں باپ کا خدمت گار کرے، بہن بھائیوں کا احترام کرے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ میں آج کی ویلاگ میں آپ کے ساتھ، آج کی روٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور سورہ بقرہ کی 57 آیت سے لے کر انشاءاللہ تعالیٰ 61 آیت تک انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ انشاءاللہ میں ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میری جو ڈیلی روٹین ہے، میں جو پڑھتا ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ پیو، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، اور کہتے جانا حتتن حتتن، ہم تمہارے خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا۔ آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کے پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنیٰ درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جاؤ، جو کچھ تم مانگتے ہو وہ مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و پستہ حالی ان پر مسلط ہو گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کے آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ۔ اس میں ہمیں نصیحت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، اور صبر بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ حتتن کا 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ خدا سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے جانا، دوسری یہ کہ لوٹ مار اور قتل عام کے بجائے بستی کی باشندوں میں درگزر اور عام معافی کا اعلان کرتے جانا۔ بنی اسرائیل کے قبیلے 12 تھے، خدا نے ہر ایک قبیلے کے لیے الگ چشمہ نکال دیا تاکہ ان کے درمیان پانی میں جھگڑا نہ ہو۔ میرے بہن بھائیو، صبر بہت نعمت چیز ہے۔ صبر اللہ کی ہر نعمت پہ صبر، ہر امتحان پہ صبر، ہر مشکل کی گھڑی میں صبر۔ صبر بہت بڑی نعمت کی چیز ہے، صبر بہت کام کی چیز ہے۔ اور
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اور صبر بہت بڑی چیز ہے۔ اپنے اڑوسی پڑوسیوں کا احترام کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، جتنا ہو سکے ذکر کریں، تلاوت کریں، اور وظیفے پڑھیں۔ وہ وظیفے اپنے علماء کرام سے سیکھیں، اپنی طرف سے کتابوں میں دیکھ کے نہیں۔ اور کچھ بھی چیز، کچھ بھی ذکر، کچھ بھی اذکار ہیں اپنے علماء کرام سے سیکھیں، اور اپنے اعمال کو جتنا ہو سکے بہتر بنائیں۔ اپنی سنگت، اپنے جو جن کے ساتھ ہے نسبت آپ کی، وہ بہتر بنائیں، لوگوں سے بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اور میرے چینل کا بھی خیال کیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے مجھے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، سب کے میرے لیے بھی دعائیں کرتے رہیے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ السلام علیکم، انشاءاللہ ملتے ہیں دوسرے ویلوگ میں۔